السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اصغری کون تھی اور اس نے لڑکیوں کا کیسا مکتب بٹھایا تھا۔ تو اصغری اور اکبری دونوں بہنیں تھیں جن کے والد کا نام جناب دور اندیش تھا۔ ٹھیک ہے، یہ نام بھی تمثیلی انداز میں استعمال ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دور اندیش مطلب جو ہے وہ آنے والے وقت پر گہری نظر رکھنے والا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک دوست مولوی دیانت سے کے 2 بیٹے، ان سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے جب اکبری کی شادی کی تو اکبری کا رویہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے وہاں پر کسی سے اچھا رویہ، اچھا طریقہ قائم نہیں رکھا، اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکبری جو ہے وہ الگ گھر میں چلی گئی اور الگ رہنے لگی، اور وہاں پر اس نے الگ رہتے ہوئے اپنی ناسمجھی، اپنے پھوہڑ پن اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنا پورا گھر برباد کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی چھوٹی بہن اصغری، جس کی شادی مولوی دیانت صاحب کے چھوٹے بیٹے سے ہوئی تھی، اصغری بہت سمجھدار اور تمیزدار بچی تھی، اور اسے تعلیم حاصل کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ اس کے علاوہ وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی۔ اب آپ اپنے ذہن میں ایک بات یہ رکھیے کہ یہ اس دور کی کہانی ہے جس وقت لڑکیوں کے لیے الگ سے کوئی اسکول باقاعدہ ہوتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، لڑکیاں تعلیم گھر پر ہی حاصل کیا کرتی تھیں، لیکن اصغری کو تعلیم حاصل کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ اس نے اپنے والد سے، اپنے بھائی سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ وہ حساب کتاب کرنا جانتی تھی اور اپنا روزمرہ کا جو کام تھا اسے لکھ کر تحریری شکل میں محفوظ کرنا بھی جانتی تھی۔ اور چھوٹے موٹے کام کیا ہوتے ہیں کہ جو ہم گھر کے حساب کتاب کرتے ہیں، تو اصغری یہ تمام کام جو ہے وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اصغری نے شادی کے بعد اپنے سسرال والوں کے ساتھ بہت اچھی طرح اپنا رویہ رکھا، اور اپنے ایک طرح سے بے ڈھنگے گھر کو، اصغری جس گھر میں شادی ہو کے گئی تھی، مولوی دیانت صاحب کا جو گھر تھا، اس گھر میں کوئی نظام ٹھیک سے قائم نہیں تھا۔ بس جو روز جو آ رہا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اصغری نے اپنے گھر کا نظام اپنے سسر کی مرضی سے بہت اچھا طے کیا، اور اس نے اس گھر کو ایک بہترین گھر میں بدل دیا۔ اور اس گھر کو بہترین گھر میں بدلنے کی وجہ کیا تھی کہ اصغری ایک پڑھی لکھی، سمجھدار، تمیزدار لڑکی تھی، جس نے اپنے سلیقے سے اور اپنی تعلیم کی مدد سے ایک بے ڈھب گھر کو ایک اچھے اور بہترین رکھ رکھاؤ والے گھر میں بدلا۔ اب اصغری کی شہرت آس پاس بھی پھیل گئی کہ کتنی سمجھدار اور کتنی تعلیم یافتہ ہے۔ تو اصغری نے لڑکیوں کے لیے ایک مکتب کھولا، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا اسکول کھول لیا۔ لیکن اس زمانے کے حساب سے اس مکتب میں لڑکیوں کو نہ صرف پڑھایا لکھایا جاتا تھا بلکہ قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا تھا، اور ان کو اردو لکھنا پڑھنا سکھائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں گھرداری کے تمام کام، یعنی کہ سلائی، کڑھائی، کھانا پکانا، یہ تمام چیزیں بھی ان کو سکھائی جاتی تھیں۔ تو اصغری نے ایک مکتب کھولا، اور اس کے بعد اس مکتب میں لڑکیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، اور اصغری نے ان تمام لڑکیوں کو بہترین تعلیم اور تربیت سے آراستہ کیا۔ اب جیسے جیسے اس میں طلباء کی، طالبات کی تعداد بڑھتی گئی، ویسے ویسے تعلیم کا معیار بھی بہت اوپر جاتا گیا، اور اصغری کے مکتب سے پڑھنے والی بچیاں جو تھیں وہ اپنے اپنے میدان میں، اپنے اپنے گھروں میں ایک مثال قائم کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اس کا عنوان کیوں ہے۔ یہ مضمون 2 کتابیں ہیں ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی۔ پہلی کتاب ہے میراث العروس، ٹھیک ہے، جس میں اصغری اور اکبری کا پورا واقعہ ہے۔
اور پھر جو آپ کی کتاب میں جو اقتباسات شامل ہیں وہ اقتباسات بنات الناش سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جب آپ پڑھیں گے تو، لیکن اس سبق کو سمجھنے کے لیے، اس کے سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے آپ کو میراث العروض کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ اصغری کی تعلیم و تربیت کا طریقہ کیسا تھا، ٹھیک ہے؟ اب وہیں دہلی کے ایک خاندان کے میں 2 بچیاں تھیں اور وہ نواب تھے۔ ان بچیوں میں فتح اللہ خان ان کا نام تھا، اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ تو اب جو ہے وہ ان کی جو چھوٹی بیٹی تھی حسن آرا، وہ بہت لاپرواہ اور بہت بدتمیز اور بے ادب لڑکی تھی۔ نہ اسے تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، نہ اسے گھر کے کام کاج کا شوق تھا، جبکہ اس زمانے میں بچیاں گھروں کے کام بہت جلدی سمجھ لیا کرتی تھیں اور سنبھال بھی لیا کرتی تھیں۔ تو اس کے بعد ان کے گھر میں کیونکہ پیسے اور دولت کی تو کمی نہیں تھی، تو انہوں نے سوچا کہ کسی ایک استانی کو اس کی تربیت کے لیے، حسن آرا کی تربیت کے لیے رکھ لیا جائے۔ لیکن جب انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اصغری سے تعلیم دلوانی ہے، تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اصغری تو یہاں نہیں آئیں گی، تو پھر انہوں نے اس بات پر اکتفا کر لیا کہ ٹھیک ہے حسن آرا کو وہاں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ جو اصغری کے سسر تھے وہ نواب فتح اللہ خان کے دور پرے کے رشتہ دار تھے، ٹھیک ہے؟ اور حکیم فتح اللہ خان بہت اچھے امیر آدمی تھے، اور کافی عرصے تک وہ ایک ریاست تھی اندور، اس کے مختار کل رہے، یعنی وہاں کے ڈپٹی کمشنر تھے، اور ان کی بہت مال و دولت تھا اور بڑی جائیدادیں تھیں۔ تو انہوں نے یہی سوچا کہ اس لڑکی کی تعلیم اور تربیت کے لیے کوئی ایک استانی ہونا لازمی ہے، اور اس استانی کا جب انہوں نے سوچا تو پھر ان کی نظر سب سے پہلے اصغری کی طرف گئی کہ اصغری کو جو ہے وہ اس کا استانی مقرر کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصغری نے کس طرح حسن آرا کی تربیت کی، اور کس طرح اس کے مکتب کے کیا رولز تھے، کیا قواعد تھے، لڑکیوں کو کیا سکھایا جاتا تھا، اور لڑکیاں کس طرح وہاں تربیت حاصل کرتی تھیں، ہر طریقے کی قرآن پڑھتی تھیں، حساب کتاب سیکھتی تھیں، اردو خوش خطی، اردو لکھنا پڑھنا سیکھتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ امور خانہ داری یعنی کہ کھانا پکانا، مختلف قسم کے کھانے پکانے سیکھتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کڑھائی کرنا اور سلائی کرنا۔ لیکن یہ تمام کام وہ کھیل ہی کھیل میں سیکھا کرتی تھی، کہ جیسے گڑیوں کی شادی کر رہی ہیں تو اب گڑیوں کے کپڑے سیے جا رہے ہیں، تو وہ چھوٹی چھوٹی گڑیوں کے کپڑے جو ہے وہ اس انداز میں سیتی تھیں کہ وہ بڑے آدمی۔ اسی طرح سے ہر لڑکی کا اپنا ایک گڑیا گھر تھا، جس میں وہ اپنی گڑیا، گڈے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر ڈرائنگ روم، اور پھر ان کے اندر جو جیسے ہمارے ڈرائنگ روم ہوتے ہیں اس زمانے میں بیٹھک کہلاتے تھے، تو وہ گاؤ تکیے اور وہ سوزنی اور چاندنی وغیرہ بنانا اور تخت پوش بنانا، یہ تمام کام جو ہے وہ کھیل ہی کھیل میں سیکھا کرتی تھی، کہ وہ ان کا اپنا یہ ہوتا تھا کہ اپنا انہوں نے ایک گڑیا گھر بنایا، اور اس میں پورا گھر جو ہے وہ اس کو سیٹ کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس طریقے سے وہ گھر کو سجانا، سنوارنا اور گھر کو مینٹین رکھنا سیکھا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جب وہ کھانا بناتی تھی تو سب جو ہے وہ مل کے ایک کھیل ہوتا ہے ہنڈ کلیا، یعنی بچے مل کے کھانا بناتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ کھانا بنایا جاتا تھا، اور بچے اس میں کھانا پکانا بچیاں سیکھتی تھیں کہ کس طرح سے کھانا پکایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ تو اصغری کا مکتب ایک مثالی مکتب تھا، جہاں پر اس کے گھر کے آس پاس اور دور کی بچیاں بھی وہاں تعلیم حاصل کرتی تھیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت۔ اور اس کے مکتب کی خاص بات یہی تھی کہ اصغری کے مکتب میں پڑھنے والی بچیاں اپنی تہذیب، اخلاق، تعلیم، اطوار، ان تمام چیزوں میں سب سے الگ ہوتی تھیں، اور لوگ انہیں فوراً ہی پہچان لیتے تھے کہ انہوں نے اصغری کے مکتب سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو امید ہے آج آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں اور اس کا
کیا مقصد ہے۔ انشاءاللہ کل اس کو ہم آگے جاری رکھیں گے، اور اب آپ اس سبق کو پڑھیں گی۔ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ روزمرہ اور محاوروں کا استعمال سیکھ سکیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مضمون ڈپٹی نذیر احمد کا تحریر کردہ ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد کی تحریر میں آپ کو دہلی کی روزمرہ زبان اور محاورے جا بجا ملیں گے، ٹھیک ہے، اور یہی ان کی تحریر کا حسن ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف اصناف نثر میں آپ امتیاز کر سکیں، یعنی آپ اندازہ کر سکیں کہ یہ مضمون ہے یا یہ تمثیل ہے یا یہ ناول ہے، کیونکہ ڈپٹی نذیر احمد کے یہ 2 ناول ہیں جن میں سے آپ کے لیے ایک حصہ منتخب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم ڈپٹی نذیر احمد کا، جیسے تعارف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصناف نثر میں اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، اور یہ دونوں کتابیں انہی کی لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ کے کورس کا حصہ ہیں، اس کے اندر سے لیے گئے کچھ اقتباسات۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس مضمون کو پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس میں کس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ تھوڑی سی پرانی اردو ہے جس میں کچھ الفاظ اب متروک ہو چکے ہیں، مطلب ہم نے استعمال کرنا چھوڑ دیے ہیں ان کو، لیکن یہ اردو کی خوبصورت مرصع زبان ہے جو آج سے تقریباً 1 صدی پہلے ہی لکھی گئی تھی، اور اس تحریر میں آپ کو اس زمانے کے رہن سہن اور بول چال کا بھی اندازہ ہوگا۔ تو آپ اسے پڑھیے، دیکھیے، غور کیجیے اور کوشش کیجیے کہ اسے پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کل پڑھی جانے والی اردو اور اس زمانے میں لکھی جانے والی اردو میں کیا فرق ہے۔ شکریہ۔